اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 80 مرتبہ مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز کے بعد بھی ذکر ہے، عصر کی نماز کے بعد کا بھی ذکر ہے کہ جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ایک روایت یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ جو صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ میں تمہاری پہچان جو کروں گا روز قیامت تمہارے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے کروں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ بھی فرمایا کہ اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، کہ مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ فإنہ مشہود علیہ، کہ جمعۃ المبارک کے دن جو تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو تو فرمایا کہ مجھ پر گواہی پیش کی جاتی ہے، فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ یہ کتاب آب کوثر ہے، اسے پڑھیے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو جنت میں کثرت سے حوریں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے، مجلسوں کی زینت ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے صرف اس کو برکتیں حاصل نہیں ہوں گی، اس کی نسلوں کو برکتیں حاصل ہوں گی، اور درود پاک پڑھ کر جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، ہر کوئی گرویدہ ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اب آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم آیت نمبر 53 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اسے نبیًّا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نبیّا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 53 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 53 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین ذرا دیکھیے۔ واو ایک کلمہ، وہبنا دوسرا، لا تیسرا، ہو چوتھا، من پانچواں، رحمتی چھٹا، اخا ساتواں، ہارون آٹھواں، نبیّا نواں۔ کل یہاں پر ناظرین 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔
वहबना, ये दोनों अलहदा हैं, मिलाकर पढ़ेंगे वहबना, बा साकिन है लेकिन ये हरफ कलकला है तो आवाज़ लौटती हुई महसूस होनी चाहिए। वहबना, ला अलहदा, हु अलहदा, मिलाकर पढ़ेंगे लहू, ये असल में ली है, हु के साथ इस्तेमाल होने की वजह से इसको ला पढ़ा गया। लहू मिन रहमतिना, ये तीनों अलहदा हैं, मिलाकर पढ़ेंगे मिर रहमतिना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नून साकिन है, इसके बाद रा नाज़रीन आ रहा है, तो नून साकिन को रा के साथ मिलाकर रा की आवाज़ को अदा किया जाएगा। यहाँ पर यरमलून का कायदा अप्लाई होगा। मिन रहमतिना गलत, मिर रहमतिना, रा पर ज़बर है, रा को पुर करके पढ़ेंगे, रा मुशद्दद है, जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा। मिर रहमतिना, ना में आप देखें अलिफ मद्दा, ऊपर मद की अलामत मद मुनफसिल है, मद जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 से 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। मिर रहमतिना, अखा अलहदा है, हु अलहदा है, मिलाकर पढ़ेंगे अखाहु हारून, हा खड़ा ज़बर हा और हा अलिफ ज़बर हा, दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। रा पर पेश, रा को पुर करके पढ़ा जाएगा। हारून नबियन, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो नबिया पढ़ेंगे, इसलिए कि 2 ज़बर की तनवीन वक्फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है। आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं सबक की जानिब। हम आज का सबक लिखेंगे, आयत करीमा लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं, अस्मा अफ़ाल हुरूफ, उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जमा भी अर्ज़ करेंगे, क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववहबना ववहबना लहू मिर रहमतिना रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या। ये आयत नंबर है नाज़रीन 53। आयत नंबर 53 है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। पहला इसम है हु ज़मीर, दूसरा है रहमती, और यहाँ पर ना ज़मीर है तो नंबर 1 ही आएगा। यहाँ पर तीसरा है अखा, यहाँ हु ज़मीर नंबर 1 आएगा। चौथा है हारूना, पांचवा है नबिया। कुल 5 अस्मा हैं। नंबर 1 हु और ना, नंबर 2 रहमती, नंबर 3 अखा, नंबर 4 हारूना, नंबर 5 नबिया, नाज़रीन व सामईन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 अस्मा हैं
اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے وہبنا، پہلا فعل ہوا، اور ایک ہی فعل مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، ایک ہی فعل ہے وہبنا۔ اچھا جی، اب آ جائیے حروف کی جانب۔ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے من۔ کل یہاں پر 3 حروف ہیں، واو، نمبر 2 لی، نمبر 3 من۔ 5 اسماء، ایک فعل، 3 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 9 کلمات ہوئے۔ کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کی تحقیق و ترجمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین اسم ہے ہو۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اچھا جی، یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا، منفصل ہو تو نحن کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحن، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ رحمت کا معنی رحمت ہی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں پر رحم کیا، اور یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم پر رحمت کا نزول فرما۔ تو یہ الگ بات ہے کہ جب بندہ رحم کرتا ہے وہ الگ نوعیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے، اس کی رحمت اپنی شان کے مطابق ہوتی ہے، اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ اخا، اب ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ تقاضا تھا عمل کا کہ یہ اخا کی صورت میں ہو۔ ویسے یہ ہوتا ہے اخن، 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 یعنی اخ کہتے ہیں بھائی کو، ایک بھائی اخ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر وہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات اخا کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات اخو کی صورت میں ہوتا ہے، بعض اوقات اخی کی صورت میں ہوتا ہے، وہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی جمع آتی اخوا، انما المؤمنون اخوا، 26ویں پارے میں۔ تو اخن، اخ جو ہے ایک بھائی، اور اخوا بہت سے بھائی۔ پھر اس کے بعد ہے ہارون۔ یہ ہارون اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا نام نامی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، جو خود بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ اور اسی نسبت سے بچے کا نام رکھا جائے ناظرین تو اللہ کے نبی کی نسبت سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بچہ ہو تو اللہ کے انبیاء کی نسبت سے رکھیں، اور اللہ کے پیارے انبیاء کے جو پیارے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، امت کے اولیاء کاملین ہیں، ان کی نسبت سے رکھے تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ بچی ہو تو ازواج مطہرات ہوں، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی عزت مآب خواتین ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا ولیہ کی کسی ولیہ کی نسبت سے رکھیں تو پھر انشاءاللہ برکتیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے نبی۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، لغوی معنی ہے خبر دینے والا، غیب کی خبر دینے والا، اور اصطلاحاً وہ بشر کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو، اور وہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو، تو یہ نبی کہلاتا ہے۔ اور رسول کی تعریف یہ ہے کہ وہ رسول کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، تو اس اعتبار سے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو بھی اللہ کے انبیاء کے پاس آتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ان کو بھی رسول کہا جا سکتا ہے، لیکن اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور وہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ یہاں تک نبی اور رسول کی تعریف مشترک ہے۔ اب آگے ایڈ ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو،
صاحب کتاب ہو یا صاحب شریعت ہو اسے اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں، لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے۔ نبی کی جمع آتی ہے انبیاء، نبی ایک نبی، انبیاء بہت سے نبی، رسول کی جمع آتی ہے رسل، رسول ایک پیغمبر ایک رسول، اور رسل بہت سے پیغمبر بہت سے رسول۔ تو نبی اور انبیاء یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ وَهَبْنَا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے عطا کیا۔ چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی اور، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور من کا معنی ہے سے۔ اور ناظرین من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 کلمات ہیں، 9 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رحمت، نمبر 2 نبی اور انبیاء، نمبر 3 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، واو زبر وا، ہا با زبر حب، نون الف زبر نا، وا حبنا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، میم نون را زیر مر، را حا زبر رح، میم زبر ما، تا زیر تی، نون الف زبر نا، مر رحمتنا، حمزہ زبر آ، خا الف زبر خا، ہا پیش ہو، اخاہو، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، را وا پہ شروع، نون زبر نا، اخاہو ہارون، نبی نون زبر نا، با یا زیر بی، یا 2 زبر ین، نبی، یہاں وقف کریں گے تو نبی یا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور وہبنا، ہم نے عطا کیا، لا واسطے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ لا اصل میں لی ہے، لا واسطے، ہو اس، من سے، رحمتی رحمت، نا اپنی، اخا بھائی، ہو اس کا، ہارون ہارون علیہ السلام مراد ہے، نبی یا نبی۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں ناظرین آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہے ہم آپ کی خدمت میں ناظرین جو عرض کر رہے تھے وہ ظاہر ہے کہ جو ہماری آیت نمبر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ ناظرین آیت نمبر 51 ہے، کہ جس کی تفسیر ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ، اور یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ کا ذکر
اور انہو کان مخلصا، جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے۔ اور ناظرین اس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ مخلص، اس میں دو قراتیں ہیں، مخلص اور مخلص۔ جب ہم کہیں گے مخلص تو اس کا معنی ہوگا برگزیدہ، چنا ہوا، اور جب ہم کہیں گے مخلص لام کے زیر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوگا جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ اور یاد رکھیں کہ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جہاں پر بھی کوئی ایسا قرآن کریم میں لفظ ہو جس کی دو قراءتیں ہوں تو دونوں کا معنی قطعی اور یقینی ہوتا ہے، ظنی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبی بھی تھے اور صاحب اخلاص بھی تھے۔ اس کے بعد ناظرین رسول النبی، رسول نبی تھے۔ رسالت کا لغوی معنی کیا ہے کہ پیغام بھیجنا، اور رسول کا معنی ہے، یہ فعول کے وزن پر اس کا جو اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ بھیجا ہوا۔ اور نبا ان کا لغوی معنی ہے خبر دینا، اور نبی کا لغوی معنی ہے اللہ کی طرف سے عز و جل، اس کی طرف سے خبر دینے والا۔ مختار الصحاح میں باقاعدہ یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی بنا پر غیب کی باتیں بتانے والا، پیشن گوئی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے متعلق خبر دینے والا، یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے، اور یہ منجد میں لکھا ہوا ہے۔ اور نبی اور رسول دونوں کا اصطلاحی معنی ہے وہ انسان اور بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے مخلوق کی طرف بھیجا ہو، اور ان دونوں میں نازل اور پھر وہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ لیکن رسول اور نبی میں یہ فرق ہے کہ نبی وہ انسان جس پر وحی نازل کی گئی ہو، آمازی کہ اس پر کتاب بھی نازل کی گئی ہو یا نہیں، اور رسول وہ انسان ہے کہ جس پر وحی بھی نازل کی گئی ہو اور اس پر کتاب بھی نازل کی گئی ہو، کتاب بھی نازل کی، وہ صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو۔ اور نبی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بشر کی، مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پچھلے رسول کی شریعت کو آگے بڑھائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں کچھ احکامات جو ہے نا وہ مختلف ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن رسول باقاعدہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتے ہیں۔ 313 رسول ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ 313 رسول ہیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا، 313 رسول ہیں اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین آ جائیے کہ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کر کے راستدار بنایا۔ اس سے قرب مکانی بھی ہو سکتا ہے اور قرب شرف اور قرب مرتبہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں کیا فرق ہے؟ قرب مکانی یعنی مکان کے اعتبار سے قریب، یعنی ایک شخص ہے، آپ کہیں بھی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ بالکل آپ کے قریب بیٹھتا ہے، یہ قرب مکانی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کہیں رہتے ہیں، بالکل برابر میں ایک شخص رہتا ہے، یا آپ کا اٹھنا بیٹھنا کسی کے ساتھ ہے، یہ قرب مکانی ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرب مکانی بھی ہے اور قرب شرف بھی، کہ آپ اس پر اعتماد بھی بہت زیادہ کرتے ہوں، آپ کے بہت زیادہ قریب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے قرب مکانی تو ہے لیکن آپ زیادہ اعتماد نہیں کرتے اور زیادہ وہ قریب نہیں ہے شرف کے اعتبار سے، بس مکان کا قرب ہے۔ تو یہاں پر ناظرین قرب مکانی بھی مراد ہو سکتا ہے اور قرب شرف اور قرب مرتبہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے۔ قرب مکانی پر یہ دلیل ہے کہ ابو العالیہ نے کہا جب تورات لکھی جا رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس پر قلم چلنے کی آواز سنتے تھے۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور جس طرح میں بریک سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ قرب مکانی بھی ہو سکتا ہے اور قرب جو ہے وہ مرتبہ یا قرب شرف اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین جس طرح قرب مکانی پر دلیل یہ ہے کہ ابو العالیہ نے لکھا کہ جب تورات لکھی جا رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام اس پر قلم چلنے کی آواز سنتے تھے، اور قرب شرف اور قرب مرتبہ پر یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے متعارف اور متبادل قرب مرتبہ ہوتا ہے۔
اسی اعتبار سے ملائکہ کو مقربین کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی بارگاہ میں جو ہے وہ جو کوہ طور پر آپ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی کو ظاہر ہے کہ دیدار عطا نہیں فرمایا، لیکن شرف ہم کلامی عطا فرمایا، اور اس وقت کوئی مخلوق کہتے ہیں، روایت کے الفاظ ہے کہ میلوں دور جو ہے وہ کر دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ کلام سماعت فرمایا تھا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید آگے عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس جیتے رہیں۔ اماں کیسی ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت نصیب فرمائے، سب ان کے لیے دعا کریں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے۔ جی بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هارون نبیًّا۔ بہت بہت شکریہ اماں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ یہ حیدرآباد سے عبداللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں ضلع خوشاب سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا پڑھیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی اور ہارون نبی عطا کی۔ اچھا، اخواہ میں خواہ جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، اور ہارون میں را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را پر پیش ہے۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ جی آپ پڑھا دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا من رحمتنا أخاه هارون نبيا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ جی، کائنات سمندری سے۔ جی سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بات جی کر رہا ہوں. سنائیے بیٹا. آپ پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی نا فیصلہ بات سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی حیدرآباد سے. کہاں سے؟ جی حیدرآباد سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سنائیے. وَوَهَبْنَا میں پڑھتا ہوں آپ اسے دہرائیے. وَوَهَبْنَا لَهُ لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. جزاک اللہ خیر. بس یہ کرم کیا کریں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. اس کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اسی پروگرام میں اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.